اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیع قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وعلی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، آسمانوں کو نہ دکھائی دینے والے ستونوں کے ذریعے بلند کرنے والا، زمین کا فرش بچھانے والا، اس زمین کو سبزے سے آراستہ کرنے والا، درندے سے درندے حیوان کے دل میں بچے کی محبت کو ڈالنے والا، پھولوں کو رنگ و بو عطا کرنے والا، پرندوں کو پرواز عطا کرنے والا، انسانوں کو قوت ادراک عطا کرنے والا، دریا کو روانی عطا کرنے والا اور زلیخا کو جوانی عطا کرنے والا، وہ پاک پروردگار عالم اپنے فصیح و بلیغ کلام میں جہاں پر تمام دنیا کے کلام اپنا دم توڑ دیتے ہیں، وہاں سے خدا کی بات شروع ہوتی۔ انسانوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور ان زبانوں کا بند ہو جانا، قلم کا رک جانا، فکر کا خاموش ہو جانا، ان تمام چیزیں دلالت کرتی ہیں انسان کی محدودیت پر، کہ انسان کتنا محدود ہے، انسان کتنا پابند ہے، انسان کتنا مختصر ہے۔ لیکن جہاں پر کلام کی بلاغت اور فصاحت پائی جاتی ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ لفظوں سے اور حرفوں سے کھیلنا ہے، بلکہ قرآن مجید کا آغاز الف لام میم کے ذریعے ہونا، جو کہ حروف مقطعات ہیں، اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم ان الفابیٹ کے ذریعے بتا رہا ہے کہ دیکھنے میں یہ الف لام میم ہیں، لیکن ہم چاہیں تو ان میں زندگی عطا کر دیں، ہم چاہیں تو ان الفابیٹ کے ذریعے مرتے ہوئے انسان کو زندگی عطا کر دیں۔ اور یہ وہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جب اپنی کسی دوا کا نام لکھنے کے لیے الفابیٹ کا ذکر کرتا ہے تو انہی اے بی سی ڈی کے ذریعے مرتا ہوا انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ انسان لکھنا جانتا ہے، لیکن اس دوا میں اثر ڈالنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ وہ خدا کہ جس کے آگے تمام دنیا کی سائنسز، تمام حکمتیں، تمام کی تمام عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، کہ وہ خدا چاہے تو لکوڈ کو لکوڈ رکھے اور آپس میں ملنے نہ دے۔ انڈے کی ساخت کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زردی اپنے مقام پر ہے اور سفیدی اپنے مقام پر ہے، کہ مجال نہیں کہ دنیا کی تکان ان آپس میں ملنے والے پائے جانے والے لکوڈ کو آپس میں ملا دے۔ یہ قدرت پروردگار عالم نے انسان کو اپنے جلوے دکھائے ہیں، کہ وہ خدا کہ جس کی قدرت کے آثار صبح کی شکل میں سورج کی طرح صبح پیشانی کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، وہ خدا جس کے آثار آرام دینے کی راتوں کے ذریعے نظر آ رہے ہیں، اس خدا نے اس کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اس کو پہچانا جائے، اس کے سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ خداوند عالم جب کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پر انسان خاموش ہو جاتا ہے وہاں سے اس کا کلام بولنے لگتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں اس بات کو رکھنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو پورے کے پورے خلاصے کو سورہ الحمد میں کس طرح سے کیا۔ قرآن مجید کے 3 سبجیکٹ ہیں، توحید، احکام اور تاریخ۔ 1/3 قرآن میں توحید کا ذکر ہے، 1/3 قرآن میں احکام کا ذکر ہے،
اور 1/3 قرآن میں تاریخ کا ذکر ہے کہ کس قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کس نبی کے ساتھ قوم نے کیا کیا، کس ظالم کے ساتھ ہم نے کس طرح سے انتقام لیا، اور یہ تمام کی تمام تاریخ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور اس تاریخ نے ہمیں بتایا کہ یہ عبث نہیں ہے، یہ قصے اور کہانیاں سلانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اگر اس سے انسان استفادہ کرنا چاہے تو یہ داستانیں انسانوں کے لیے زندہ داستان بن جائیں گی اور انسان کی ہدایت کرتی نظر آئیں گی۔ صرف سورہ یوسف سے دنیا کو چلانے والے مینجمنٹ کے 2000 پوائنٹ آؤٹ ہوتے ہیں۔ 2000 نقطے جو اس دنیا کو مینیج کرنے کے لیے چلائے جا سکتے ہیں سورہ یوسف سے صرف نکلتے ہیں۔ یعنی یہ تو دنیا ابھی پہنچی یہاں تک ہے، ابھی اس کے اسرار کو وہ نہیں جانتی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا منطوق کیا ہے، یہ آیت ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اس انڈیکس کو سورہ الحمد کی شکل میں بنایا کہ 1/3 قرآن توحید کی ذکر شکل میں ہے، 1/3 قرآن تاریخ اور احکام کی شکل میں ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ الحمد میں پورے قرآن کا خلاصہ کر دیا، جہاں پر توحید کا ذکر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 1/3 قرآن میں توحید کا ذکر ہوا ہے، اگر اس ذکر کو 3 بار پڑھ لیا جائے تو قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک الحمد تاکہ آغاز قرآن ہو جائے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے 1/3 3 ٹائم قرآن کو پورا پڑھنے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس نے انسان کو تمام کی تمام چیزیں سکھائی۔ وہ انسان کہ جہاں پر کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، قدرت نے اپنی زبان میں کہا وما ارسلناکا، واو اور میم اور الف، یہ 3 ورڈ ہیں کہ دیکھنے میں بہت ہی آسان سے ہیں۔ وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین، دیکھنے میں بہت چھوٹی سی باتیں ہیں۔ کیونکہ انسان کس طرح سے سمجھتا، اس کو میں تھوڑا سا کمپیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی انسان کو، کسی بھی دنیا کے کسی مملکت کو، اس کے کلچر کو پڑھنا ہے تو اس کو پہلے شاعری کو پڑھنا ہوگا۔ جب آپ کسی ملک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی تھنکنگ اینڈ تھاٹس کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ان کا لٹریچر پڑھنا پڑے گا۔ لٹریچر میں آپ کو ان کے اشعار پڑھنے پڑیں گے۔ جب اشعار پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیسی فکر رکھتے ہیں اور کیسا سوچتے ہیں۔ جب ان تمام لوگوں کے لٹریچر کو پڑھا جائے گا تو اس قوم کا خلاصہ ہو جائے گا یہ قوم کیا سوچتی ہے۔ عرب کے جہاں پر بات اور گفتگو کرنے کا انداز بھی اشعار میں تھا، وہاں پر جب اس کی شاعری کو اٹھا کر دیکھا گیا تو اس کی شاعر کی شاعری میں جو اسپیچ ورڈز بنتے ہیں وہ وہی ہوتے تھے، یا پہاڑ ہوتے تھے، یا صحرا ہوتے تھے، یا اونٹ ہوتے تھے، یا قبیلے ہوتے تھے، یا عورت ہوتی تھی، یا اس کی زلفیں ہوتی تھی۔ ان چیزوں کے درمیان ان کا کلچر سلجھا ہوا تھا۔ وہاں کا جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ جب شاعری کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اشعار کہتا ہے کہ دیکھو میں اس دشت میں چل رہا ہوں جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا، میں اس زمین پر چل رہا ہوں جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا، جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی، اور میں اس اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر چل رہا ہوں اور اپنے اشعار کو لکھ رہا ہوں۔ یہ اونٹنی سوچتی ہے کہ کتنی عظیم ہوں میں کہ میں نے اتنے بڑے شاعر کو اپنی پیٹھ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ یعنی تمام باتیں اس نے سوچی، اپنی عظمت کا اعلان کیا، اونٹنی کے چھوٹے ہونے کا اعلان کیا، دشت کے بڑے ہونے کا اعلان کیا، 4-5 چیزوں میں سمٹ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی سوچ پہاڑ سے، درخت سے، صحرا سے اور اونٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں کہ جو پوری کائنات صرف اس صحرا کو سمجھ رہے تھے، ایسے ماحول میں کوئی رحمتاً للعالمین بن کر آ جائے کہ جو اس صحرا کی باتیں نہیں کرتا ہو بلکہ عالمین کی باتیں کرتا ہو، بلکہ عالمین کی باتیں کرتا ہو کہ میں آیا ضرور ہوں لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں مکہ میں پیدا ہو گیا تو تم جیسے میری نگاہیں بھی صحرا تک ہیں، بلکہ میری نگاہیں وہاں تک ہیں جہاں تک انسانیت جنم لیتی ہے، بلکہ وہاں تک ہے جہاں انسانوں کی سوچ فکر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ہمارے مراتب شروع ہوتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں عرب کی زمین پر بھیج ضرور رہے ہیں لیکن صرف عربوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیج رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے عالم رحمت بنا کر نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ ہم تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہے ہیں۔ لام ملک ہے کہ اے نبی آپ پورے عالمین کے لیے ملکیت بن کے آئے ہیں۔ لام ملک کے ذریعے ہو رہا ہے۔ وما ارسلنا کا پروردگار عالم جب انسانوں کو کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے، وہ وہاں پر وما کا استعمال کرتا ہے۔
جب ہم انا انزلنا پڑھتے تو کیا کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ خدا پہلے منع کرتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے، اس کے بعد اپنی بات کا اعلان کرتا ہے، یا کہتا ہے وما ارسلناک، اے نبی ان کو بتا دو یہ کچھ نہیں جانتے، ہم نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب حضرت انسان کو تو اعتراض کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو اعتراض کی ضرورت ہے، انسان اعتراض کرتا رہتا ہے، اس بات پہ اعتراض، اس بات پہ اعتراض، اور ایسے ایسے اعتراض کہ پروردگار عالم پورے عالمین کے لیے، پوری اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رحمت کی گنجائش اور جگہ بھی ہے، رحمت کی گنجائش اور جگہ بھی ہے، صرف عرب کے صحرا میں نہیں ہے۔ لیکن انسانوں نے اس با عظمت ذات والا صفات کا کیا حشر و نشر کیا ہے، اپنے رسول کو پہچانوانے کے لیے اپنا حلیہ بھی ایسا بنا لیا کہ لوگ رسول کو پہچان نہ سکے، یعنی ان کے سنت اور عادات اور اطوار تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اپنے حلیے کو ایسا بنا لیا کہ لوگ دیکھ کر کہیں تو یہ کہیں کہ کیا رسول ایسا تھا، رسول ایسا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور ایسے ایسے فرقوں نے جنم لیا، ایسے ایسے فرقوں نے جنم لیا، کہا کہ یہ ہے اور وہ ہے فلانا دھماکہ اور تمام چیزیں کر کے، لیکن رسول کی عظمت کو نہیں پہنچ سکے، رسول کی عظمت کو نہیں پہنچ سکے، کیونکہ اس کی عظمت کا اقرار انسانوں نے نہیں کیا ہے، اس کی عظمت کا اقرار اللہ نے کیا ہے۔ انسانوں کی اور دنیا اور عرب کے لیے نہیں آئے بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لہٰذا کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے جیسے، کیا کہا؟ ہمارے جیسے ہیں۔ مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم مثال دیتے ہیں کہ میرا بچہ شیر جیسا ہے، کہتے نہیں کہتے، لیکن کبھی شیر نے بھی کہا میں آپ کے بچے جیسا ہوں، کہا ہے کبھی کہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ شیر جیسا، لیکن شیر نے کبھی پلٹ کے نہیں کہا، کہا کبھی؟ تو یہ مثال ہے، مثال دینے میں کیا جاتا ہے؟ وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ جواب کعبہ بشر نے کئی بنا ڈالے، حدیث گھڑلی صحیفے وسیع بنا ڈالے، نبی کے عہد میں جھوٹے نبی بنا ڈالے، غرض نہ چھوڑا کسی کو سبھی بنا ڈالے، بشر سے مثل شہ مشرقین بن نہ سکا، خدا بنا لیے لیکن حسین بن نہ سکا، خدا بنا لیے لیکن حسین۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا پیغمبر اسلام کی عظمت کو کاش صحیح معنی میں پہنچا دیتی تو آج یہ پوری دنیا پیغمبر اسلام کے آگے دست نیاز بلند کیے ہوتی۔ انسانیت کے لیے اگر کاش پیغمبر اسلام کی انسانیت کو بیان کر دیا جاتا۔ پیغمبر اسلام نے جو قرآن مجید میں آیت آئی ہے قل انما انا بشر مثلکم، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، جہاں تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یا کہہ کے پکارتا ہے، اور جہاں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو قل کہہ کے پکارتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہتا نا قل انما انا بشر مثلکم، یہاں پہ بھی قل آیا ہے، قل اے میرے نبی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اگر اس پہ وحی ایک بار ہی آتا فرشتہ دیکھنے، پھر اس کے بعد دیکھنے کے لائق نہیں رہتا انسان، آتا نہیں ایسا کہ انسان ایک بار فرشتہ آتا ہے زندگی میں، یعنی رسول کے پاس تو جتنی آیات آئیں اتنی مرتبہ فرشتے اس سے زیادہ بھی آئے، جنگوں میں بھی آئے، ملاقات کے لیے بھی آئے، اسلام تو اسلام اگر جب نواسے پیدا ہو رہے ہیں تب آ رہے ہیں، یہ ایک فرشتے کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر تو جھولے سے مس ہونے کے لیے فطرس بھی آ رہا ہے، تو پیغمبر اسلام سے اپنے کو مقابلہ کرنا وہ یہ ان کی انکساری ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی ان سے کہہ دو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے پیغمبر نہیں مانتے ہو تو کم سے کم مجھے ہیومن رائٹس تو دو، جو ایک انسان کے رائٹس ہوتے ہیں وہ رائٹس تو مجھے دو۔ عزیزان محترم، ہم کیا جانیں، یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہی عام سی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، وہی فرشتے کے ذریعے آتی ہے، اللہ نے بھی صحیح حساب رکھا ہے، وہی بھی فرشتے کے لیے اور موت بھی فرشتے کے ذریعے،
موت بھی فرشتے کے ذریعے اور وہی بھی فرشتے کے ذریعے. فرق بس یہی ختم ہو جاتا, ان کے پاس آتا ہے تب بھی یہ نہیں مرتے. ان کے پاس ہمارے یہاں آ جائے تو اس کے بعد موت نے چپکے سے جانے کیا کہا, زندگی خاموش ہو کر رہ گئی, پھر اس کے بعد بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کو. لہذا عزیزان محترم, مسئلہ یہ آیا کہ پیغمبر اسلام کو رحمتاً للعالمین بنا کر بھیجا. اب اتنی بڑی کائنات میں پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو عرب کے خطے میں ہی کیوں بھیجا؟ پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ عرب تھا کیا. اس زمانے کا عرب کہ جہاں پر نہ سرسبزہ تھا, نہ کوئی پانی کی جھیلیں تھی, نہ کوئی زندگی کے خوبصورت مناظر تھے, اور نہ ہی انسان کی زندگی میں کچھ خوشیاں تھیں. تھوڑی بہت خوشیاں اگر تھی تو اس کو دنیا پرستی نے چھین لیا تھا. اس زمانے کا انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیا کے اعتبار سے, لیکن جو کچھ تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے دنیا پرست بنا. انسان دنیا کے معنی ہی ہے پست عورت, یعنی فیمیل کا صیغہ ہے یہ. ادنا یعنی پست مرد اور دنیا یعنی پست عورت. یعنی اس کا دنیا اس لیے نام رکھا کہ دنیا پرست, کہ انسان کے لیے یہ تمام چیزیں بنائی گئی. یہ زمین انسان کے لیے بنی, یہ آسمان انسان کے لیے بنا, یہ سورج انسان کے لیے بنا, یہ چاند انسان کے لیے بنا. یہ تمام کی تمام نعمتیں انسان کے لیے بنی اور انسان اللہ کے لیے بنا. تمام نعمتیں انسان کے لیے اور انسان اللہ کے لیے, لیکن انسان نے اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. لہٰذا وہ عبد دنیا بن گیا, اور جس نے اس دنیا کو ٹھکرا دیا وہ مولا کائنات بن گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ مولا کائنات بن گیا. اب دنیا پرستی اس قدر تھی کہ اس زمانے میں چھوٹی سی چھوٹی دولت کے لیے خون قتل کر دینا بہت عام سی بات تھی. اور اس برائی کو دنیا حاصل کرنے کے لیے جب انجام دیا جاتا تھا تو اس برائی کو خوبصورتی کا جامہ پہنایا جاتا تھا, اور سماج والے اس برائی کو خانہ کعبہ پہ لکھ کے کہتے تھے کہ میں فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں جس نے یہاں پر اتنے زیادہ قتل کیے ہیں. آپ نے قرآن میں سورہ پڑھا ہوگا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبروں کو بھی گنتے تھے کہ میرے قبیلے میں 4000 زندہ اور 5000 قبریں ہیں. کہتے نہیں تھے اگر گھر والے نہیں مرتے تو دلی تک پلنگ بچ جاتے. کہتے ہیں نا کہ وہ تو ایسا ہوا نہیں ورنہ یہ ہو جاتا. کیا کہتے ہیں, کھاڑ بچ جاتی ہے نا, دلی تک کھاڑ بچ جاتی ہے اگر گھر والے نہیں مرتے تو ہر جگہ موت ہے. لیکن ان کا فخر یہ تھا کہ میں اس قبیلے کا رہنے والا ہوں کہ جس نے اس نے قتل کیے ہیں, اتنی غارت کی ہے, اتنی برائی کی ہے, اتنے کام انجام دیے ہیں. لیکن کیا کہنے ایسے ماحول میں کہ پروردگار عالم نے ایسے ماحول میں بھیجا کیونکہ جہاں پر دنیا پرستی تھی, اور دنیا پرستی نے انسان کی اخلاقیات کی گراوٹ کر دی تھی. اخلاق کس طرح سے گر گیا تھا؟ انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا تھا, جھوٹ کے لیے قتل کرتا تھا, اور قتل کے لیے اپنے آپ کو برائی, اس قتل کو اچھا بنا کے پیش کرتا تھا, جواز دیتا تھا. یہ تمام برائیاں تھیں. لڑکی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. انسانوں کی برائی کرنا اور اس کا قتل کر دینا عام سی بات تھی. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. پانی کو لے کر قبیلوں میں برسوں سالہ جنگ چلا کرتی تھی. ایسا ماحول جہاں پر جن کی خوراک کھجور اور پینے کے لیے گندا پانی اور تلوار ان کی منطق تھی کہ کوئی دلیل ان سے مانگو تو تلوار تھی کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. ایسے ماحول میں جہاں پہ درندگی ہی درندگی تھی, جہاں پر سرمایہ داری اور چند پیسے والے دولت مند اور دولت مند ہوتے جا رہے تھے, غریب غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے, جہاں کی عادتوں میں جوا اور شراب خوری تھی, جہاں پر سود کو دینا وہاں کی تجارت تھی, انسانوں کی خریداری جہاں کی تجارت تھی. کس چیز کی تجارت کرتے؟ کہا میں غلام اور کنیز بیچا کرتا ہوں. یعنی انسان انسان کو خرید رہا تھا, انسان انسان کا مول بھاؤ لگا رہا تھا. لیکن ایسے ماحول میں پروردگار عالم نے کسی مصلح کو بھیجا,
عزیزان محترم، اگر میں کہیں پر مجلس پڑھنے جاؤں، تبلیغ کرنے جاؤں، اور وہاں پر مجھے بوڑھے تلوار لیے ہوئے ملیں، جوان اپنے ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے ملیں، بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ملیں، عورتیں ہمیں گھور کر دیکھ رہی ہوں، اور وہاں پر مجھے بٹھا دیا جائے کہ مولانا ان کو تبلیغ کیجیے، اب ایسے ماحول میں ہر بات کہنے سے پہلے میں سوچوں گا، اب یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا ان کے یہاں اچھی ہے اور کیا بات بری ہے، فضائل مانے جاتے ہیں یا مصائب مانے جاتے ہیں۔ ہر بات کو میں بہت ہی احتیاط سے کہوں گا، نہ جانے کب کہاں سے کوئی پتھر آ کے میرے سر پہ لگ جائے، نہ جانے کس بات پہ کوئی بوڑھا ناراض ہو کے تلوار کھینچ لے، نہ جانے کب کوئی جوان میرے نیزہ مار دے، تیر مار دے۔ اگر ایسے ماحول میں میں ان سب کو سمجھا بجھا دوں، ان کے تیر اور نیزے ہٹوا کر ان کو سر جھکانے کے لائق بنا دوں، تو کیا وہ میری تبلیغ کہلائے گی؟ وہ میری تبلیغ نہیں کہلائے گی، وہ میرا معجزہ کہلائے۔ ایسے ماحول میں بات کو منوا لینے کا نام تبلیغ نہیں ہو سکتا، ایسے ماحول میں بات منوا لینے کا نام معجزہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2700 سال زندگی بسر کی، 2700 سال میں آپ نے 960 سال صرف اللہ کی توحید پر گفتگو کی، دوسرے احکامات کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف توحید پر 960 سال بولے ہیں حضرت نوح۔ 960 سالہ تبلیغ کے بعد نتیجہ کیا تھا؟ طوفان۔ تو جناب نوح کی 960 سالہ تبلیغ کا نام ہے طوفان، اور پیغمبر اسلام کی 23 سالہ معجزے کا نام ہے اسلام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہ جو بات 960 سال میں نہیں سمجھائے گی، کہ جو بات 960 سال لگے سمجھانے میں، اس بات کو پیغمبر اسلام نے 23 سالہ زندگی میں سمجھا دیا۔ عزیزان محترم، یہ معجزہ ہے، اور یہ قرآن کہانی قصوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ اور ہر حرف عبرت سے آمیز ہے، لبریز ہے۔ جناب موسیٰ کا واقعہ قرآن مجید لکھتا ہے کہ فرعون کا لشکر جناب موسیٰ کی قوم کے پیچھے پڑ گیا، حضرت موسیٰ آگے آگے، ان کے فالوورز ان کے پیچھے پیچھے، فرعون کی فوج ان کے پیچھے، اور فرعون سب سے پیچھے چلے جا رہے ہیں، وہ ان پہ حملہ کرنے والے ہیں، یہ بچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دریائے نیل آ جاتا ہے، دریائے نیل نے آ کر ان کا راستہ روک دیا، لوگوں نے حق کے ساتھ ہوتے ہوئے کہا موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا۔ آگے جاتے ہیں تو ٹھنڈی موت ہے، اور پیچھے جاتے ہیں تو حضرت فرعون کا لشکر تو کھڑا ہی ہے۔ لیکن جب کسی کو رہبر مان لیا جاتا ہے تو ان کے اختیارات کو اگر کوئی مان کر چلے تو وہ قوم ہے۔ ہم اپنے زمانے کے امام کے اختیارات کو مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ممتاز ترین قوم ہیں، کیونکہ ہم اپنے اماموں پر، ہم اپنے نفس سے کہیں زیادہ یقین رکھتے ہیں، اپنے نفس سے کہیں زیادہ یقین اپنے اماموں پر رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ صاحب جیسا چاہا شک و شبہات کے بنیاد پر۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے یہاں جائیں، اس کے یہاں پر 2 میٹر لمبی ڈگری لگی ہوئی ہو، کہ دنیا کی جتنی بھی ڈگری ہوتی ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ، وہ ساری کی ساری ڈگری کا بورڈ اس کے یہاں لگا ہوا ہو، اس کے بعد اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھی زہر بھی لکھ دیتا ہے، کبھی کبھی دوا کی جگہ کیا کرتا ہے؟ زہر لکھ دیتا ہے، تو کیا آپ اس کی ڈگری کو پڑھیں گے؟ کہیں گے کبھی کبھی ابھی نہ ہو جائے، ایسا ہے نہیں ہے۔ تو تمام کی تمام ڈگریاں، قابلیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جہاں پر شک و شبہ آ جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر تو اچھا ہے لیکن کبھی کبھی دوا کی جگہ زہر لکھ دیتا ہے، تو ہم اس ڈاکٹر کو قبول نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، ہمارا عالم اسلام ایسا رسول ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ کبھی کبھی بخار کی وجہ سے نعوذ باللہ خاکم بدہن کے احوال دماغ کے بگڑ جاتے۔ عزیزان محترم، جب ایک ڈاکٹر کے لیے جو صرف ایک وقت کے بخار کے لیے جا رہے ہیں
تو ایک شریف اور ایک پڑھا لکھا انسان قبول نہیں کرتا ہے، تو وہ دنیا جس کے لیے رحمت للعالمین جس کو بنا کر بھیجا گیا. ہمارے یہاں پر ہمارے عقیدے میں ہمارے ائمہ اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں بھی یہ کہنا ہمارے لیے گنجائش نہیں ملتی کہ وہ اندھیرے میں بھی الٹی چپل نہیں پہن سکتے. ان کا پائے مبارک اندھیرے میں بھی غلط چپل میں نہیں جا سکتا. کہ جن کے یہاں پر یہ اہتمام کیا ہوا ہو، جہاں پر رجس سے مراد صرف گندگی نہیں ہے، رجس سے مراد ہر طرح کا بھٹکنا، اس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو قرآن مجید نے واقعے کو لکھا کہ دریائے نیل کے آنے کے بعد تمام کا تمام لشکر رک گیا، حضرت موسیٰ کے ماننے والے رک گئے اور چیمی گوئیاں شروع کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ نے اگر کہا ہے کہ ان کو اپنا پیروکار بنا لو تو تمہیں بچانے کے اختیارات بھی میرے ہاتھ میں دیے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، آپ نے اپنا عصا دریائے نیل کے حوالے کیا، یہ وہاں کا چیک تھا، کیش ہو گیا. دریائے نیل میں ڈالتے ہی راستہ بن گیا. اب جب دیکھا کہ ارے یہ تو معاملہ، موسیٰ تو راستے بھی بنا دیتے ہیں. جناب موسیٰ نے راستہ بنایا تو ہر قبیلہ کہہ رہا ہے ہر قبیلے کا الگ راستہ بنواؤ. ہر قبیلے کا ایک راستہ بھی الگ الگ بنا دیا. کب ایک دوسرے کو دیکھے بھی ٹرانسپیرنٹ. اب دیکھیے یعنی وہاں پہ بھی انسان کو اختیارات دنیا کے جب اس کے انسان کے ہاتھ میں آتے ہیں. عزیزان محترم، جناب موسیٰ نے بھی ان کی تمام خواہشیں پوری کی اور ان کو لے کر چلے آگے آگے موسیٰ اور پیچھے پیچھے لشکر، چاہنے والے پیروکار چلنے لگے. فرعون کا لشکر رک گیا، کہنے لگا کہ فرعون، موسیٰ تو بڑے عجیب ہیں، انہوں نے تو راستہ بنا دیا اور اپنے پیروکاروں کو لے کر چلے گئے، اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ پیروکار کفر تھے اس لیے رک گئے. فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ راستہ میں نے بنایا تھا، چونکہ فرعون موسیٰ کو میں نے پالا ہے تو یہ جانتے ہیں. تو اب وہ جو فرعون پیچھے چل رہا تھا، لشکر نے کہا اب تم آگے آ جاؤ، اگر یہ راستہ تم نے بنایا ہے تو تم آگے آ جاؤ. ان کا بھی موسیٰ آگے، تم بھی ہمارے رہبر. اب مقابلہ رہبروں کا ہو گیا. جناب موسیٰ اپنی قوم کو بچا کر لے جا رہے ہیں، فرعون بھی پہلی بار اور آخری بار اپنی قوم کے چکر میں آ گیا. اپنی قوم کے چکر میں آ گیا. کہا کہ لگتا ہے موسیٰ نے بنایا ہے تو یہ راستہ باقی رہے گا. اب فرعون آگے چلا، پیچھے لشکر چلا. اللہ نے بھی موقع دیا کہ چلتے رہو. جب چلنے لگے تو بعد میں اس طرف موسیٰ نکل گئے، کلیم اللہ نکل گئے، قوم موسیٰ نکل گئی. اس خوشی میں اللہ نے عید کا دن ڈکلیئر کر دیا. اب عید ہوتی ہے تو مومنین گلے ملتے ہیں، لہٰذا لہروں نے بھی گلے ملنا شروع کر دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب جو لہروں نے گلے ملنا شروع کیا تو فرعون اور فرعونی تو غرق آب ہو گئے. ایک بزرگ ذاکر ہوا کرتے تھے ہندوستان کے، کہتے تھے چونکہ فرعون مصری تھا اس لیے گھل گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرعون مصری تھا، اس کو اپنے مصری ہونے کا احساس نہ تھا کہ میں پانی میں گھل جاؤں گا، لہذا وہ گھل گیا. تو بہرحال قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا. راستہ وہی تھا جس پر موسیٰ چلے، موسیٰ نے بنایا تھا، قوم موسیٰ چلی، اور اسی راستے پر فرعون چلا اور اس کے پیچھے قوم فرعون چلی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ والے بچ گئے اور فرعون والے غرق ہو گئے؟ تو عزیزان محترم، قرآن کے اس واقعے نے ہمیں یہ بات سمجھا دیا کہ دوستو دھوکہ نہ کھانا، راہیں نہیں بچایا کرتی، راہبر بچایا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ جو راہ مل گئی ہے، راستہ مل گیا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ہم سچے مسلمان ہیں. یہ سچے مسلمان ایسے نہیں ہیں. وہ ایک شخص چاقو لے کے آیا مسجد میں، کہنے لگا مجھے ایک مسلمان چاہیے، سچا مسلمان چاہیے. اور جو سب سے آگے دعا پڑھتے ہیں اس کا یہی سچا مسلمان ہے، بزرگ اس کو لے جاؤ.
تو بیچارے کو لے گئے. وہ گھبرا رہا, اتنا بڑا چاقو ہے, یہ کیا کرے گا مسلمانوں کا. اس سے کہنے لگا چچا میاں مجھے ایک بکرا ذبح کرانا ہے, مجھے آتا نہیں ہے شرعی طریقے سے بکرا ذبح کرنا, میں مسلمان نہیں ہوں, لہٰذا مجھے بکرا ذبح کروانا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہیں بتاتے یہ بات. تو کہنے لگے کہ بتاتا تو آتا کون. اس نے جو ہے چاقو ہاتھ میں دیا, بکرا ذبح ہوا, اب خون میں لت پت ہو گئے یہ بھی اور وہ بھی. کہنے لگے اچھا بھائی میں چلا, کہا ابھی تو 20 بکرے اور ہیں. تو کہا بھائی اتنے سارے مسلمان ہیں تم ان کو لے آؤ, میری جان چھوڑو, میں بزرگ آدمی. تو وہ اب مسجد پھر گیا, 4-5 مسلمان اور لے آتا ہوں, جلدی کام ہو جائے گا. اب جو گیا تو اس کے خون بھی لگا ہوا تھا. کہنے لگا مجھے 4-5 مسلمان چاہیے. انہوں نے کہا ایک دیا تھا اس کا تو تم نے یہ حال کیا ہے, ایک دیا تھا اس کا یہ حال ہوا ہے, اب تمہیں 4-5 چاہیے. اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, سب مولانا کی طرف دیکھنے لگے کہ بھئی یہ اچھے ہیں زیادہ. تو مولانا بولے کہ کوئی 2-4 رکعت پڑھنے سے کوئی سچا مسلمان ہو جاتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزو ایسا اسلام نہیں چاہیے کہ جہاں پر ذرا سی دھاریں دیکھ کر, تلواریں دیکھ کر, چمک دیکھ کر ایمان رخصت ہو جائے. ہمیں وہ اسلام چاہیے کہ جہاں پر تلواروں سے گلے لڑتے ہوں. وہ اسلام چاہیے کہ جہاں پر اس کو بچانے کے لیے جافشانی کرنے کا انداز ملتا ہو. تو عزیزان محترم, لوگوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ظلم کیا, آپ کو پریشان کیا, اور یہ تمام کے تمام باتیں اس لیے تھی کہ وہ اپنی دولت کو کھونا نہیں چاہتے تھے. ایک قاعدہ کلی ہے, ایک رول ہے, جو انسان ظلم کرتا ہے, ظلم وہی کرتا ہے جو خوف کھاتا ہے. جس کو ڈر لگتا ہے وہی ظلم کرتا ہے. جو بے خوف ہوتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا. خوف کبھی دولت چلے جانے کا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ایسا نہ ہو میرا یہ پیسہ چلا جائے, اس لیے وہ ظلم کرتا ہے. خوف کبھی اقتدار کے چلے جانے کا ہوتا ہے کہ میں اگر نہ لڑوں گا, اس کو نہ ماروں گا, اگر میں نے اس انقلاب کو ختم نہیں کیا تو میری حکومت چلی جائے گی. خوف کبھی جان جانے کا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نہ مارا تو یہ مجھے مار دے گا. لہٰذا ظلم وہیں پایا جاتا ہے جہاں پر خوف ہوتا ہے. تو عزیزو بہادری کی نشانی نہیں ہے ظلم کرنا, یہ بزدلی کی نشانی ہے ظلم کرنا. خدا کے یہاں پر ظلم نہیں ہے, خدا کے یہاں پہ عدل ہے. کیونکہ خدا کو نہ دولت جانے کا خوف ہے, نہ خدا کی خدائی جانے کا خوف ہے, نہ اس کی حکومت کو کوئی چھین سکتا. اس کے یہاں پر کوئی خوف نہیں پایا جاتا. لہٰذا 1,24,000 انبیاء میں بھی یہ بے خوف اور بے خطر ہونے کا انداز اللہ نے ڈال کر بھیجا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اور یہ ولایت تکوینی لے کر آئے, یہ ہدایت تکوینی لے کر آئے آسمان سے, آسمان سے ہدایت تکوینی لے کر آئے. ہدایت تکوینی اور تشریع. تکوینی وہ علم جو وہاں سے لے کر آئے. اب لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں کہ خدا کا رسول وہاں سے پڑھ کے نہیں آیا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے یہاں پہ آ کے نہ پڑھے اور پڑھا لکھا بن جائے. ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کا رسول یہاں نہیں پڑھا کیونکہ کوئی ایسا مکتب ہی نہیں بنا جو پیغمبر اسلام کو کچھ پڑھاتا. یعنی یہ رحمت للعالمین ہے, یہ پڑھاتا بھی تو کتنی زبانیں پڑھاتا, پڑھاتا بھی تو کتنے کلچر پڑھاتا, پڑھاتا بھی تو کتنی باتیں پڑھا تھا. یہ تو وہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے, کنتو کانا نبیا, کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, ہم اس وقت بھی نبی تھے. اور اللہ نے یہ نور کا اہتمام کیا ہے کہ تحریر دنیا کو لکھنے کے لیے اللہ نے نور کے 2 ٹکڑے کیے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے آج کل تو ڈاٹ پین استعمال کرتے ہیں, قلم ہوتے تھے پہلے, لکڑی کے قلم ہوتے تھے. اس قلم کو جب تراشا جاتا تھا تو اس کو تھوڑا سا آڑا کاٹا جاتا تھا تاکہ لکھنے میں خوبصورتی آئے, اور جب آڑا کاٹنے کے بعد اس میں ایک چھوٹا سا شگاف لگا دیا جاتا تھا, کٹ لگا دیا جاتا تھا, تاکہ وہ ہوتا 2 ٹکڑے تھا لیکن پیچھے جو سورس ہوتا تھا وہ ایک ہوتا تھا. انک کا جو سورس ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا اور ایک بڑا. اللہ نے بھی اس نور کو ایک چھوٹا نور بنایا, ایک بڑا نور بنایا. ایک کو نبوت کا انداز دیا, ایک کو امامت کا انداز دیا. دنیا کچھ کی کچھ سمجھی, جبکہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں یا علی انت بمنزلتی ہارون بمثل موسیٰ الا لا نبی آبادی.
اے علی تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے تھی، فرق اتنا ہے کہ ان کے بعد وہ نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کے بعد بھی اگر حضرت علی کو نبی بنا دیا جاتا تو پیغمبر اسلام سے چھوٹے نبی ہوتے، پیغمبر اسلام سے چھوٹے نبی ہوتے، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا اس نور کو بڑا رکھے، لہٰذا اس کو انبیاء میں بڑا بنا دیا، اس کو اولیاء میں بڑا بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس نور کو اولیاء میں بڑا بنا دیا۔ اللہ سے تعلق جب ہوتا ہے، لہٰذا عزیزان محترم، جہاں پر انسانیت دم توڑ رہی تھی، جہاں پر شرافت ختم ہو گئی تھی، جہاں پر آدمیت کے قدم چھوٹے ہو گئے تھے، ظلم کا بول بالا تھا، لوگ قتل و غارت کرتے تھے، ایسے ماحول میں جہاں پر جھوٹ ہی جھوٹ تھا، وہاں پر سچائی کا سبق سنانا اور امین کہلوانا ایک معجزے سے کم نہیں۔ اس زمانے کا عرب جو کسی کی تعریف نہیں کرتا تھا سوائے برائی کے، لیکن جب تعریف کرنے کا موقع آیا تو پیغمبر اسلام کو کہا کہ یہ امین ہے، امین ہے، وہی بعد میں مانا لیکن خود امین مانا کہ ہم نے اس ذات میں کبھی برائی نہیں دیکھی، محمد نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا، محمد عربی نے کسی کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، محمد عربی نے کبھی کسی حیوان کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی۔ یہ تمام کی تمام باتیں کون کہہ رہا تھا کہ جب آپ چھوٹے تھے، 7 سال کا سن ہے، آپ 7 سال کا سن ہے، آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ گئے، وہاں پر ایک شخص ملتا ہے بحیرہ، وہ اپنے عبادت گاہ سے دیکھ رہا تھا کہ ایک نور کا بادل چلا آ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ نور کا بادل رک گیا، بحیرہ اپنے باہر آیا اور آنے کے بعد اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کر معلوم کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے اور اس قافلے سے کہنا آج تم ہمارے مہمان ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ قافلے کے پاس گیا اور جانے کے بعد غلام نے سب کو دعوت دی، تمام کا تمام قافلہ کھانا کھانے کے لیے آ گیا، لیکن نور کا بادل وہیں رکا۔ بحیرہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا ایک جوان ہے جو اس قافلے میں سب سے کم سن ہے، لہٰذا وہ وہیں رک گیا ہے۔ لہٰذا بحیرہ خود گیا اور جانے کے بعد کہا کہ سرکار آپ بھی چلیے۔ جب آپ نے اپنے قدم بڑھائے، یہ دیکھیے اس زمانے کی باتیں ہیں کہ آج بھی اگر کوئی پریسیڈنٹ جاتا تو پریسیڈنٹ لینے آتا ہے، تو غلاموں کے نہیں ہے ماحول، لہٰذا یہ بتا دیا اس کے عادت و اطوار نے کہ بحیرہ اس علاقے کا سب سے بڑا عابد اور عبادت گزار تھا اور پرست تھا، لہٰذا اس نے خود جا کر پیغمبر اسلام کو دعوت دی۔ آپ نے جب قدم مبارک بڑھائے تو کیا دیکھا؟ نور کا بادل چل رہا ہے۔ چلنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں ان کا امتحان لیتا ہوں، لہٰذا آپ سے کچھ سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو لات و عزیٰ کی قسم آپ یہ بتائیے کہ آپ میں شرافت کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا کہ تم میرے میزبان ہو، میں جواب ضرور دیتا، لیکن تم نے اپنے کلام کا آغاز اس بات سے کیا جس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ بس وہ سمجھ گیا کہ اس نے کہا نفرت تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں تو انتظار میں تھا کوئی دل کھول کے ایسی بات کہنے والا ملے، لہٰذا اس نے کہا، اس کے پیغمبر اسلام کے قدموں میں گر گیا اور لوگوں سے کہا کہ ان کا احترام کیا کرو کیونکہ یہ بچہ آنے والے زمانے کا نبی ہے، اور اگر یہودیوں نے اس کو دیکھ لیا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ جناب ابو طالب کو جب یہ بات پتہ چلی تو پیغمبر اسلام کو کبھی آپ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس دن کے بعد سے پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب نے تنہا نہیں چھوڑا، لہٰذا پیغمبر اسلام کے لیے عالم اسلام کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، اس زمانے کا ان سب سے بڑا عبادت گزار قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو نور کے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودی اور نصارہ کے کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر کوئی نبی ہوتا ہے تو وہ حرام نہیں کھاتا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی دعوت کی پورے قبیلے کے ساتھ، اور ایک بکرے کو چرا کر بنایا گیا اور پیغمبر اسلام کے سامنے رکھا گیا، پیغمبر اسلام نے اس گوشت کے آگے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ کہا کہ شہزادے آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بتانا نہیں چاہتا لیکن میرا خدا مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں حرام مال کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاؤں۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی ان کرامات اور ان کرشموں کو دیکھ کر دنیا حیران تھی۔ آپ کے ہاتھوں پر اگر بے جان سنگریزے آ جاتے تھے تو بولنے لگتے تھے، کلمہ پڑھنے لگتے تھے، اگر سوکھے ہوئے درخت پہ آپ اپنی قمیض کو ٹاک دیتے تھے تو سرسبز ہو جاتا تھا۔ اس ماحول میں جب لوگ انار کی تمنا کر رہے تھے تو ان کو انار کھانے کو مل رہے تھے۔ عزیزان گرامی، انار کے درخت پہ انار آ جانا بڑی بات نہیں ہے، بے فصل کے پھل کا اگ جانا بڑی بات ہے۔ بے فصل کے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں پر اختیارات ہی اختیارات ہیں۔ عزیزان محترم،
اختیارات ہی اختیارات ہیں، ان کے یہاں پر اتفاقات کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب جناب امیر المومنین خیبر میں پتھر پہ علم کو گاڑ رہے تھے تو اس وقت ایک نجومی بھی بیٹھا تھا اپنے ساتھ، چونکہ ہر بات کو وہ دیکھتے تھے کہ بھئی صحیح صحیح بتانا کہ کیا ہونے والا ہے۔ نجومی کہتا ہے کہ انہوں نے جو پتھر پہ علم کو گاڑ دیا ہے یہ ان کی کوئی کمالات نہیں ہیں، بلکہ اس وقت میں ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پتھر موم بن جاتا ہے، اور پتھر موم بن جاتا ہے تو کوئی بچہ بھی اگر گاڑے گا تو گڑ جائے گا۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ تمہاری کیلکولیشن کے حساب سے یہ پھر کب طلوع ہوگا؟ کہا کہ 36,000 سال بعد۔ کہا کہ پھر کیلکولیٹ کر لو۔ کہا 36,000 سال بعد۔ اس نے کہا تمام کی تمام امکانات مل جائیں تو پھر 20 سال سے کم یہ طلوع نہیں ہوگا۔ مولا کائنات نے کہا اچھا 20 ستارے کو پھر دیکھو۔ مولا کائنات پھر چل اس پتھر کی طرف بڑھے۔ اس نے کہا رک جاؤ، وہ ستارہ واپس سے نکل آیا ہے، یہ ستارہ واپس سے نکل آیا ہے۔ تو کہا کہ یہ بات نہ کہنا کہ ہم جو ہے اتفاقات سے کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب یہ اتفاق کے یہ حالات ہیں تو اختیارات کے کیا حالات ہو؟ جب زمانے کا امام آئے گا اور اپنے ساتھ اختیارات لے کر آئے گا تو اس امام کے کیا کہنے ہوں گے؟ عزیزان محترم، دنیا تمام میں ہوئی تھی، دنیا لالچ میں، دنیا پرستی میں لگی ہوئی تھی، اس نے انسان کے اخلاق میں گراوٹ لا دی تھی۔ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دینے والے لوگ اگر کسی انسان کا خون بہا دے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لوگ پانی کے لیے برسوں جنگ کرتے تھے، لیکن ہمارا سلام ہے پیغمبر اسلام کی ذات پر، آج کوئی اہل ایمان پانی پیتا ہے تو 4 بھائیوں سے پہلے پوچھتا ہے پہلے آپ پیجئے۔ اتنی بڑی تبدیلی کہ پانی کے لیے خون بہایا جاتا تھا قبیلوں کا، لیکن اس کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی پیاس پہ دوسروں کی پیاس کو مقدم رکھنا، انسانیت میں اتنی بڑی تبدیلی کر دینا، تکبر کی پہاڑی سے اتارنا، ضلالت کی کھائی سے نکالنا، انسانیت کے سمتل میدان میں لا کر کھڑا کر دینا، یہ پیغمبر اسلام کی ذات والا کا صفات کا کمال کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ لوگوں سے پہلے کلمہ حق بعد میں پڑھوایا، لوگوں نے پہلے ان کے امین ہونے کا کلمہ پڑھا کہ اے خدا آپ امین ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے قریش کہ جو پیغمبر اسلام اور جناب ابو طالب سے بغض رکھا کرتے تھے، ابھی آپ کا سن 35 سال کا سن ہے، آپ کا 35 سال کا سن ہے، اعلان نبوت نہیں کیا ہے آپ نے، لیکن اس قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ سے کی جائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے ان تمام پتھروں کو گرایا گیا وہاں تک جہاں تک حضرت ابراہیم نے بنائی تھی، وہاں سے دوبارہ سے قبیلوں نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے اور اس بلندی تک خانہ کعبہ کی دیوار پہنچ گئی جہاں پر حجر اسود لگایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، 3 چیزیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، 3 چیزیں جو فرشتہ ہوا کرتی تھی بعد میں اللہ نے ان کو تبدیل کیا، ان میں سے ایک حجر اسود ہے۔ حجر اسود بھی فرشتہ تھی، ذوالجناح جو ہے وہ بھی فرشتہ تھی، اور ذوالفقار بھی فرشتہ تھی۔ یہ 3 چیزیں فرشتہ تھی جن کو ان کی نیک صفات اور عبادات کی بنیاد میں اللہ نے یہ شرف دیا کہ ایک علی کے ہاتھوں میں واقع تلوار بن گئی، ایک خانہ کعبہ میں عالم اسلام کے لیے معجزہ بن گئی، اور ایک پیغمبر اسلام کی سواری بن گئی۔ لہٰذا یہ فرشتہ ہوا کر جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگانے کا موقع آیا تو کہا سب لڑنے لگے، اور لوگوں نے یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں اپنے ہاتھ کاٹ کے ایک ظرف میں خون کو بھرا اور اس خون سے ہاتھوں کو خون میں ہاتھ ڈال کر کہا ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہاں پر قتل عام کر دیں گے اگر ہمارے قبیلے کے علاوہ کسی اور نے حجر اسود کو لگانے کی بات بھی کی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا حجر اسود کو ہم لگائیں، لیکن یہ جب لڑائی ہونے لگی تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھو ہم ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی بات سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لہٰذا بیٹھ جاتے ہیں، جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں وارد ہوگا اس کو ہم حکم بنائیں گے اور جو وہ فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ یہ سوچ کر تمام کے تمام قریش بیٹھ گئے۔ کیا دیکھا؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا یہ تو امین ہیں، ان کا حکم اور فیصلہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لہٰذا پیغمبر اسلام کو فیصلے کے لیے رکھا گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ایک چادر بچھا دی جائے، چادر کو بچھانے کے بعد پیغمبر اسلام نے حجر اسود کو اس چادر پہ رکھ دیا۔ تمام قبیلوں سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو اس چادر پہ لگاؤ اور لگانے کے بعد اس کو بلند کرو، اور اتنا بلند کرو کہ حجر اسود اپنے مقام کی جگہ تک بلند ہو جائے۔ جب یہ بلند ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے اپنے دستے مبارک سے اس ہاتھ کو لگایا۔ عزیزان محترم، یہ اٹھانے کی رسم پیغمبر اسلام نے اس زمانے میں ڈال دی کہ اتحاد اور اتفاق کے لیے اگر کسی چیز کو اٹھایا جائے
تو سب کو مل کے اٹھانا چاہیے، ایک ملت کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ عزیزان محترم کے وہ لوگ تھے جو ابھی قریش تھے، ابھی کفار تھے، لیکن پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے تھے، اور اس راستے نے تمام کے تمام لوگوں کو عزت اور شرف دیا کہ تمام کے تمام لوگ حجرت اسود کے نصب کرنے میں شامل ہو جائیں۔ عزیزان محترم، لیکن وہ لوگ اس کپڑے کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پیغمبر کا جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے اس وقت حجر اسود کو نصب کر کے بتا دیا کہ ان لوگوں نے جتنی برائی میرے ساتھ کی ہوں، لیکن پیغمبر اسلام نے انسانیت سے دشمنی کبھی نہیں کی، بے عنوان انسانیت ان کی تربیت اور ان کی ترقی کرتے رہے۔ اور پیغمبر اسلام نے جب دعوت اسلام دی تو یہی کہا تھا کہ دیکھو آج تک میں نے تمہارے سے کسی سے کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ سب نے کہا کہ محمد امین آپ نے کبھی کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ تو کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو ان قریب تمہیں قتل کر دے گا تو کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ کہا جب آج تک آپ نے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو یہ بات بھی سچ ہوگی۔ بس پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو دعوت اسلام دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور اس کے بعد بنیاد رکھی۔ عزیزان محترم، یہودیت جو خود ایک آسمانی دین تھا، لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے اپنی تجارت کے عوض میں دین کو بیچ دیا، لہٰذا کتابیں بدلتی گئیں، توریت کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد انسانیت اور بربریت جب آ گئی تو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا تاکہ حضرت عیسیٰ لوگوں کو مسیحیت کا سبق سکھا سکیں، لوگوں کو عدل اور انصاف سکھا سکیں، لوگوں میں انسانیت کی روح ڈال سکیں۔ اسی وجہ سے آپ کو روح اللہ کا لقب بھی دیا گیا تھا کہ اللہ کی روح ڈالنے والا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود لوگ دشمن ہو گئے، اور اس قدر دشمن ہوئے کہ عیسائیت پھر ایک تجارت میں بدل گئی، اور یہ دین صرف کلیسا تک محدود رہ گیا۔ جب یہ تمام خرابیاں آ گئیں، تمام کی تمام ملاوٹی دوائیں بازار میں آ گئیں، تو روح بشر کا علاج کون سی دوا کرتی؟ لہٰذا پیغمبر اسلام نے عالم انسانیت کی شفا کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا، اور ان کے نفوس کی تربیت کو کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ایک طبیب بنا کر بھیجا کہ میرے حبیب ان کے قلوب کی طبابت کیجئے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے ذریعے پیغمبر اسلام نے لوگوں کو صبح قیامت تک کے لیے زندہ رہنا سکھایا۔ پیغمبر اسلام کی سنت لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بن گئی، اور لوگ ان کی سنت پر چل کر اپنے آپ کو فلاح و بہبودی محسوس کرنے لگے۔ لیکن ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام نے جہاں پر لوگوں کی تربیت کی تھی، اسی تربیت کے ساتھ لوگوں نے اس دین کو دین نہیں سمجھا، بلکہ اس کو حکومت سمجھ لیا۔ پیغمبر اسلام چاہتے تھے کہ لا زوال ایک قانون ان کے ساتھ بنا کر چلے جائیں۔ آخر اتنی شریعتیں 1,24,000 انبیاء آئے، اور ان میں کئی رسول بھی آئے، اولو العزم پیغمبر آئے، شریعتیں بھی آئیں، لیکن اس شریعت کو کیوں مانا گیا؟ آخر صبح قیامت تک یہ شریعت، لوگوں کا اعتراض ہے۔ کہا کہ اس کا اعتراض اس لیے ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا کھانا، یعنی دین کہتے ہیں قانون کو، اور شریعت کہتے ہیں اس قانون کو استعمال کرنے کے طریقے کو۔ شریعت کہتے ہیں اس قانون کو استعمال کرنے کے طریقے کو شریعت کہتے ہیں۔ لہٰذا دین سے مراد جو ہمیشہ رہنے والا ہے، شریعت جو بدلتی رہا کرتی ہے۔ اسی طرح سے کہ انسان دین کی حیثیت رکھتا ہے، جب وہ بچہ ہے تب بھی انسان ہے، جوان ہے تب بھی انسان ہے، بوڑھا ہے تب بھی انسان ہے، لیکن اس کا کھانا جیسے شریعت، جب بچہ تھا تو اس کا کھانا کچھ اور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو کھانا کچھ اور ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ جوان ہونے کے بعد کھانا بنتا ہے تو آخری عمر تک وہی کھانا چلتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم کے زمانے میں انسانیت بچہ تھی، اس کا کھانا بھی ویسا ہی تھا، شریعت بھی ویسی ہی تھی، اور اس کے بعد حضرت نوح کا زمانہ آیا تب بھی ان کا کھانا بچپنا، یہ شریعت، یہ دین کا بچپنا جوانی میں پیغمبر اسلام کی زندگی تک آیا، اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام نے جو شریعت کا کھانا دیا وہ جیسے جوان ہونے کے بعد آخری عمر تک وہی کھانا چلتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کی شریعت صبح قیامت تک چلے گی، صبح قیامت تک یہ شریعت چلے گی، اس شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں پر بھی کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے حرام کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں، ہمیں کسی طرح کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں اس بات کا زیادہ اعتماد ہے کیونکہ ہم ان لوگوں سے لیتے ہیں شریعت کو جو پیغمبر اسلام سے ڈائریکٹ مربوط تھے، کیوں؟ اس کی وجہ کوالٹی ہے،
لوگ کہتے ہیں بھائی کوالٹی سے کیا آپ کو، مثال کے طور پہ بازار میں 2 طرح کی کیسٹ آئے، سی ڈیز آئے، تو آپ اچھی کوالٹی کی خریدتے نہیں خریدتے؟ ایک زمانہ تھا، بہت پرانا زمانہ تھا، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ضیاء بھائی کے نوحے آیا کرتے تھے، پاکستان سے کیسٹ آتی تھی، تو ہم اپنے دوستوں سے کہتے تھے بھائی ہمارے پاس کیسٹ آئی ہے، اس کیسٹ کو ریکارڈ کر لیں آپ. تو اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ کیا ہوتا تھا، ایک ٹیپ ادھر لگا دیا، دوسرا ریکارڈنگ کا ادھر لگا دیا، اور منہ پہ انگلی کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہر آنے والا کہتا تھا کیا ہے، بولا چپ اس میں. جب ہم ریکارڈنگ سنتے تھے تو پتہ چلا لوگوں کی تو آواز نہیں ہے، لیکن کبھی کوا بول رہا ہے، کبھی بلی بول رہی ہے، کبھی چڑیا بول رہی ہے، آ جاتی نا بلی بلی کی، ان کی آوازیں آ جاتی تھی، کیونکہ بھائی اختیارات نہیں تھے ہمارے. لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ انٹرنل ریکارڈنگ کا سسٹم آیا، اب انگلی کا زمانہ ہی ہٹ گیا، اب جس کو جو بولنا ہے بولتے رہو. انٹرنل فیڈنگ ہو رہی ہے، ادھر ریکارڈنگ ہے، ادھر ہو رہی ہے اور ادھر آواز آ رہی ہے. تو عزیزان محترم کہ ہمیں نہ تو آؤٹ ریکارڈنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کس نے کیا کہا، ہم تو اس سے ریکارڈنگ لیتے ہیں کہ جس کے لیے کہا کہ میں نے علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، دودھ گائے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نہیں کہا، چونکہ چارہ کھاتی ہے، پروسیس ہوتا ہے، پھر دودھ بنتا ہے، کئی چینجز آتے ہیں. لیکن پرندہ ایسا نہیں کرتا ہے، جیسا لاتا ہے ویسا دے دیتا ہے، جیسا لاتا ہے ویسا دے دیتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے نہیں کہا کہ میں نے علی کو ایسے دودھ پلایا جیسے گائے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بلکہ کہا کہ میں نے علی کو اس طرح علم دیا جیسا پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرنل ریکارڈنگ. اس میں نہ ابو ہریرہ بیچ میں آ رہے ہیں، نہ ابن عصفر آ رہے ہیں، سمجھ رہے نا، اس میں کوئی بھی اس طریقے کی باتیں نہیں ہو رہی، نہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں جو خدا کے رسول نے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو سراج منیرہ کہا گیا ہے، روشن چراغ. بھئی یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کبھی تو چاند کہہ رہا ہے، سورج کہہ رہا ہے اور چراغ کہہ رہا ہے. کہ چاند اور سورج اور چراغ میں ایک فرق ہے. چاند اور سورج روشن تو کرتے ہیں، اپنی روشنی کسی کو دیتے نہیں ہیں. کبھی دیکھا آپ نے کہ دن آیا اور سورج ہمیں ساری روشنی دے گیا؟ نہیں ہوتا ایسا. لیکن چراغ کا یہ مزاج ہے کہ جب کسی کو روشن کرتا ہے تو اتنا ہی نور دیتا ہے جتنا خود میں، نہ خود میں کوئی کمی آتی ہے، نہ سامنے والے کو کم ملتا ہے. پیغمبر اسلام کو جو سراج منیرہ کہا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ اے میرے علی، اے علی، ہم نے آپ کو علم ایسے دیا ہے. اب یہ روشن چراغ چاہے علی کی شکل میں ہو، چاہے حسن مجتبیٰ کی شکل میں ہو، چاہے حسین شہید کربلا کی شکل میں ہو، سید سجاد کی شکل میں ہو، محمد باقر کی شکل میں ہو، جعفر صادق کی شکل میں ہو، موسیٰ کاظم کی شکل میں ہو، علی رضا کی شکل میں ہو، امام تقی کی شکل میں ہو، یا علی نقی کے زمانے میں آ جائے، یا امام حسن عسکری کا زمانہ آ جائے، یا زمانے کا صاحب الزمان کا زمانہ آ جائے. لہٰذا یہ پیورٹی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ کلیئرنس کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ٹرانسپیرنسی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ نور چونکہ صلب معصوم میں آیا ہے، صلب معصوم سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام پیدا ہو چکے ہیں. چونکہ پیدا ہونے کا عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں سلسلہ نور ختم نہیں ہوا ہے، سلسلہ عصمت ختم نہیں ہوا ہے. لہٰذا سلسلہ عصمت اگر ختم ہو جائے تو پھر پروردگار عالم کا یہ مشن جو ہے خاموش ہو جائے گا. عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے ہم سب کو بہت سی باتیں سکھائیں، اور اس کے بعد یہ دین مبین اسلام اس لیے ترقی پا گیا کہ اس کو مضبوط ہاتھوں میں دے کر چلے گئے. عیسیٰ کا دین مضبوط ہاتھوں میں نہیں گیا، موسیٰ کا دین مضبوط ہاتھوں میں نہیں گیا، نوح کا دین مضبوط ہاتھوں میں نہیں تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے مضبوط ہاتھوں میں اس دین کو دے دیا. علی، ہم نے اس کو پال دیا ہے. عزیزان محترم، کسی بھی ملک کے تین چیزیں ہوتی ہیں مین پارٹ: قوہ مقننہ، قوہ مجریہ، قوہ دفاعیہ. قانون ساز حکومت، اجرا کرنے والی حکومت، مینجمنٹ. ایک ہوتی ہے لو بنانے والا، ایک پاور ہوتا ہے مینیج کرنے والا، ایک پاور ہوتا ہے ڈیفینس کرنے والا. اللہ نے قانون کو بنا دیا، انبیاء نے قانون کو نافذ کر دیا، اماموں کو اس کی حفاظت اور ڈیفینس کا ذمہ دیا گیا، اماموں کو اس کی ڈیفینس کا ذمہ دیا گیا ہے. لہٰذا ان کے ہاتھوں میں، مضبوط ہاتھوں میں، کہ جہاں پر نہ استکباری حکومتیں ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، چاہے 1.25 لاکھ کی فوج آ جائے، اگر نواسہ رسول انکار کر دے تو انکار کو اقرار میں نہیں بدل سکتے. امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا کہ تم میں سے ایک ہے اتنی بڑی فوج میں جو میری ایک غلطی بتا دے، اور وہ مجھے سب سے پہلے پتھر مارے جو میری غلطی بتا دے. لوگوں کے ہاتھوں سے پتھر گر گئے. فرزند رسول، آپ سے ہماری دشمنی کیا ہے؟ ہم تو آپ کے بابا کی دشمنی کا بدلہ لینے آئے. تو
تو عزیزان محترم جہاں ایمان کا معیار یہ ہو، جہاں پر بدلہ لینے کا معیار یہ ہو کہ چونکہ آپ کے بابا نے ہمیں اس وقت، ہمارے بزرگوں کو اس وقت مارا تھا جب وہ کفر سے اسلام لا رہے تھے یا کفر کے عالم میں تھے، تو عزیزان محترم پیغمبر اسلام نے مضبوط ہاتھوں میں دیا ہے۔ اور آج ہم پیغمبر اسلام کے ساتھ جب آپ کی ولادت ہی ہے، تب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وفات کا دن بھی آپ کو ایک نواسے کا دن ملا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کون؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیغمبر اسلام کے جسم کو اگر دو حصوں میں بدلا جائے تو آپ کا چہرہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، اور آپ کا چلنے کا طریقہ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ تھا، یعنی دونوں نواسوں میں آپ کے عادت و اطوار آئے تھے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام نیکیوں کو اگر جسم دے دیا جائے تو حسن کا طرح بنے گا، جس طرح کا میرا حسن ہے، اگر پوری دنیا کی نیکیاں اگر اس کو امیج کیا جائے تو وہ شکل بنے گی تو حسن جیسی بنے گی۔ حسن آپ نے نام رکھا جناب ہارون کے دو بیٹے تھے شبر اور شبیر، اس کے معنی ہیبری زبان میں شبر اور شبیر کے معنی ہوتے ہیں حسن اور حسین۔ حسن یعنی بڑا نیکی کرنے والا، حسین یعنی چھوٹا نیکی کرنے والا۔ دونوں نیکی کرنے والے ہیں، چھوٹی نیکی کرنے والا نہیں، یعنی نیکی کرنے والوں میں ایک بڑا ایک چھوٹا، اکبر اور اصغر، تاکہ پہچانا جائے۔ لہٰذا ہمارے یہاں شبر اور شبیر کہتے ہیں، شبر اور شبیر بھی آپ کا نام رکھا، شبر اور شبیر، لہٰذا آپ کا نام حسن اور حسین رکھا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات کے کیا کہنے کہ آپ تمام کے تمام اخلاقیات میں دیکھا جائے، پیغمبر اسلام چونکہ بوڑھوں کو ایمان سکھا رہے تھے، مولا کائنات کا زمانہ جو تھا وہ جوانوں سے مقابلے کا تھا، امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ آیا تو بچوں سے دشمنیاں نکالنے کا زمانہ تھا، لہٰذا آپ نے اپنی زندگی کی 70% حدیثیں بچوں کی تربیت پر بیان فرمائی کہ ہماری قوم کے بچے تربیت پا جائیں اور ترقی پا جائیں۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خطبہ رسول کو امام حسن مجتبیٰ کی زبان میں سنا کرتی تھی کہ بابا نے جو بات بیان کی ہے، اور وہ پورے مدینے کی عورتوں کو ہو بہو وہ خطبہ سمجھایا جاتا تھا۔ اگر بچپنا تھا تو نبی کی بات، رسالت کی بات جو آج کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آج کے لوگ پڑھ لکھنے کے بعد جو ہے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں آپ کا بڑا نواسا آپ کی بات کو ہو بہو بیان کیا کرتا تھا۔ اور آپ کا زمانہ ہے کہ ایک شخص جو جوہری تھا، ہیرے تراشا کرتا تھا، لیکن اہل بیت کا دشمن تھا، ہیرا تراش رہا تھا، تراشتے تراشتے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ زوجہ نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو، ہمارے امام زندہ ہیں، ان کے پاس جائیے، وہ فرزند رسول ہیں، آپ کی مشکل کو حل کریں گے۔ کہا کہ میری مشکل کو تمہارا فرزند رسول حل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اتنا قیمتی کام تھا جو نقصان مجھ سے ہوا ہے کہ اس کی مزدوری مجھے بہت اچھی ملنے والی تھی، اب اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، لہٰذا اگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا تو پورا سامان زندگی بیچ دوں گا اور ہم سب کو گویا فٹ پاتھ پہ آنا پڑے گا، تب کہیں جا کے یہ کام حل ہوگا، اس کے بعد بھی حل نہیں ہو سکتا۔ زوجہ عاشق امام تھی، اس نے کہا کہ تم بیکار کی باتیں کرتے ہو، فرزند رسول سے مشکل کو کہو۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، بیوی کے کہنے پر امام کی خدمت میں پہنچا، امام اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے، بیٹھنے کا اشارہ کیا، یہ بیٹھ گیا۔ اب اس نے سوچا اگر میں نے امام سے اپنی بات کو کہا تو اس امیر کو جو بات ابھی تک پتہ نہیں ہے اس کو پتہ لگ جائے گی، بات لیک ہو جائے گی، اور یہ تو مدینہ ہے، جلدی جلدی بات، لہٰذا خاموش رہا۔ امام نے بھی کچھ نہیں پوچھا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگا ہاں میں جا رہا ہوں۔ امام نے کہا اچھا جاؤ، کل تمہیں خوشخبری ملے گی۔ یہ بڑا ناراض ہوا کہ ایک تو میرے حالات خراب ہو رہے ہیں اور یہ خوشخبریوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسی خوشخبری ہوگی، میری تو زندگی تباہ ہو گئی۔ گھر آیا، آنے کے بعد زوجہ انتظار کر رہی تھی، کہا میرے مولا نے کیا کہا؟ کہا نہ انہوں نے میری بات سنی، بس آتے وقت مجھے مسکراتے ہوئے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد کہا جاؤ تمہیں کل خوشخبری ملے گی۔ بیوی نے ایک چادر دے دی کہ اس کو اوڑھ کے سو جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بس خوشخبری ملے گی۔ کہا کیسی باتیں کرتی ہو، ان کے کہنے سے کوئی خوشخبری ہو جائے گی؟ میرے تو نصیب پھوٹ گئے، میرے سے نقصان ہو گیا، اور تم خوشخبری کی باتیں کرتی ہو۔ کہنے لگی میرے امام نے کہہ دیا تو اطمینان کی چادر اوڑھ کے سو جاؤ۔ اس کی زوجہ اطمینان کی چادر اوڑھ کے سو گئی، لیکن یہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ جب نیند نہیں آئی، صبح نمودار ہوئی،
دروازے پر کسی نے دق الباب کیا، یعنی کسی نے نوک کیا. یہ گھبرایا، اس نے آواز دی، کون؟ کہا کہ میں اس امیر کا غلام ہوں کہ جس نے تمہیں ہیرا تراشنے کو دیا تھا. اب اس کی جان پہ بن کے آئی، باہر آیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے آنا تو رات کو ہی تھا، لیکن کسی وجہ سے میں آ نہ سکا اور صبح ہی صبح آیا ہوں، اور میرے آقا نے مجھ سے ایک پیغام کہلوایا. بولا کیا پیغام کہلوایا؟ کہا تمہیں ایک ہیرا تراشنے کے لیے دیا تھا. بولا ہاں دیا تھا. کہا رات کو میرے آقا نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ چاہتے ہیں دونوں بیویوں کو آدھا آدھا دے دیں. اگر تمہارے پاس کوئی ایسا ہنر ہے جس سے یہ دو ٹکڑے ہو جائیں تو میرا آقا کہتا ہے تمہیں 2 برابر مزدوری دوں گا. بس اتنا سننا تھا کہ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، شام کو تمہارا کام ہو جائے گا. اس کو کہنے کے بعد وہ ہیرے کے 2 ٹکڑے لے کر فرزند رسول کی خدمت میں آیا. اے کون و مکا کی آبرو رکھنے والے، اے کون و مکا کے حالات کو جاننے والے امام، آپ پر میرا سلام. عزیزان محترم، یہ دروازے وہ دروازے ہیں جہاں پر ملنا ہے، کھونا کچھ نہیں. آپ اپنا وقت دیں، آپ اپنا پیسہ دیں، آپ اپنے زحمت کو لگائیں، ان تمام چیزوں کا بدلہ آپ کو ملنے والا ہے. کیونکہ جب ہم اور آپ جو برابر کے سے لوگ ہیں، اگر کوئی چیز دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کو دیں، اس کو بڑھ کر دیا جائے. ہمارے یہاں جو رسم ہے 1 لگانے کی، 10 پر 1 لگا کر دینا، 50 پر 1 لگا کر دینا، یہ اضافت کی نشانی ہے کہ کوئی اگر آپ کو دے تو آپ اس کو زیادہ کر کے دو. عزیزان محترم، جب ہم لوگ محدود اختیارات والے ایسا کرتے ہیں تو وہ تو لامحدود اختیارات، کون و مکا کے اختیارات ان کے ہاتھوں میں ہیں. ان کے یہاں پر صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہم سے کیسے مانگ رہا ہے. وہاں پر کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی. کون کتنا ان کے راستے میں خرچ کر رہا ہے وہ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کون کیسے ان کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. عزیزان محترم، دین کو پریشان کن کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف باتیں بنائی، لیکن ایک بات کو یاد رکھیے گا، دین وہی دین ہے کہ جو ہمیں رسول سے ملا ہے اور رسول کے بعد اماموں نے ہمیں دیا ہے. کسی پہ جبر کرنا، اپنی بد اخلاقی سے، اپنے جبر سے، اپنے ظلم سے ہمارا پیشہ اور ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے. لہٰذا ہم وہ ہیں کہ جو سچائی کے راستے پر چلتے آئے ہیں. ہمیں گردنیں بھی کٹوانی پڑی، ہمیں اپنے دار پہ بھی چڑھنا پڑا، ہمیں اپنے خون کی ہولیاں بھی کھیلنی پڑی، لیکن ان تمام چیزوں کے انتقام کے لیے ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. اور آج کی رات کے صحیح مستحق ہمارے زمانے کا امام ہے. عزیزان محترم، یہ بات یقینی ہے کہ وہ ملک الموت کہ پروردگار عالم نے جس کو ہر جگہ کے اختیارات دیے، لیکن اس کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے تمہارے اختیارات کو بھی روکا ہے. جناب سلیمان پیغمبر کی روح قبض کرنے کے لیے گئے. جناب سلیمان نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہہ دوں کوئی نہ آئے. دیکھا کوئی چلا آ رہا ہے، کہا کہ رک جا. کہا میں وہ ہوں جس کو رکنے کی اجازت نہیں. بس ملک الموت کے منہ سے ایک بڑا بول نکل گیا کہ میں وہ ہوں کہ جو کہیں رکتا نہیں. عزیزان محترم، وقت گزرا اور مدینے میں ایک دروازے پہ آ کے ملک الموت کو رکنا پڑا. خدا کا رسول اپنی بیٹی کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کر رہا ہے. بی بی اپنے بابا کو دیکھ رہی، خدا کا رسول سو رہا ہے، آرام فرما رہا. آنے والے نے اپنے اختیارات کا جلوہ دیکھا اور در سیدہ پہ آ کے رک گیا. ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں دیکھ کر بی بی ناراض ہو جائے. دق الباب کیا. ایک عام عربی کی شکل میں آنے والے نے آواز دی. بی بی نے کہلوا دیا کہ کہہ دو میرا بابا آرام کر رہا ہے. آنے والے نے دوبارہ سے آواز دی. بی بی نے پھر کہلوا دیا کہ میرا بابا آرام کر رہا ہے. تیسری مرتبہ جب اس نے آواز دی تو بی بی نے جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکانے شروع کیے. آپ کی چشم مبارک سے آنسو جاری ہوئے، رخسار نبوت تک پہنچے. حرارت اشک بی بی سے پیغمبر اسلام نے آنکھ کھول دی. خدا کے رسول نے اپنی بیٹی کو اشکوار دیکھا کہ زہرائے مرضیہ یہ آنسو نہیں رکتے. کہا بابا کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، لیکن آنے والے کو میں 3 مرتبہ کہلوا چکی ہوں کہ میرا بابا آرام کر رہا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے در سیدہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پیشانی سیدہ کے بوسے لینے شروع کیے.
سینے سے لگا کر کہا میری لال سلام ہو تیری عظمت پر کہ آنے والا تیرے دروازے پر اجازت کا منتظر ہے۔ بیٹی یہ آنے والا وہ ہے جو کسی کی اجازت کا منتظر نہیں ہوتا، جہاں سے گزرتا ہے تو ماں کو بچے سے بچھڑا دیتا ہے، بیٹے کو ماں سے بچھڑا دیتا ہے، بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے۔ زہرا مرضیہ یہ ملک الموت ہے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ میری لاڈلی میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، زہرا مرضیہ نے اپنے ہی گھر میں ابھی پیغمبر اسلام کی زبانی زندگی میں اپنے بابا سے یہ جملے سنے کہ زہرا مرضیہ یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، تو بی بی بے ہوش ہو گئی۔ سلام ہو میرا ثانی زہرا پر کہ حسین کے سر کو نوک نیزہ پر چڑھا دیا گیا، لیکن زینب اولیاء مقام جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو، آج کی رات امت مسلمہ کی یتیمی کی رات، عالم اسلام یتیم ہو گیا۔ عزیزان محترم، آج زہرا مرضیہ یتیم ہو گئی، حسنین یتیم ہو گئے، شیر خدا یتیم ہو گئے۔ وہ خدا کا رسول جو رحمت للعالمین تھا، وہ خدا کا رسول جو لگاتار 6 مہینے سے زہرا مرضیہ کے دروازے پر آ رہا تھا اور آنے کے بعد اپنے اہل بیت کو سلام کر رہا تھا۔ ہاں عزیزو، پیغمبر اسلام کی آنکھ کا بند ہونا تھا، پیغمبر اسلام رحلت فرما گئے، زہرا مرضیہ اپنے باپ کے غم میں رونے لگی۔ ہر بیٹی کا حق ہے۔ عزیزان محترم، پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیے، عزیزان محترم، یہ تین رائٹس جو ہیں، 3 حقوق انسان کو ملتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، جب وہ لکھنا چاہتا ہے آخری وقت میں تو وصیت لکھنے کے لیے اگر کاغذ قلم مانگے تو دیا جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد ان کے یتیموں کو ان پر رونے دیا جاتا ہے، اور تیسرا ان کے یتیموں کے حق کو اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو لا کے دے دیا جاتا ہے۔ عزیزو، خدا کا رسول ان تینوں حقوق سے محروم رہا۔ نہ خدا کے رسول کو وصیت لکھنے کے لیے کاغذ قلم دیا گیا، نہ زہرا مرضیہ کے سر پہ دست شفقت رکھا گیا، یتیم نوازی کی گئی، اور نہ ہی ان کی امانتوں کو لوٹایا گیا، بلکہ جو کچھ تھا وہ لے لیا گیا۔ زہرا مرضیہ پر وہ مصیبتیں آ گئیں کہ زہرا مرضیہ روتی ہے تو علی کے پاس لوگ آتے ہیں، علی زہرا سے کہو یا رات میں روئے یا دن میں روئے، ارے ان کے رونے سے ہماری زندگیاں بے چین ہو گئی ہیں۔ ہاں عزیزو، کائنات کی بہترین مخلوق اس دنیا سے چلی گئی، زہرا مرضیہ کو رونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے بیت الحزن بنایا، اے بی بی میں آپ کو رونے سے تو منع نہیں کرتا، لیکن رات میں گھر میں رو لیا کریں اور دن میں بیت الحزن چلی جایا کریں۔ ہاں عزیزو، زہرا مرضیہ ارے جب بین کرتی تھی تو حسنین تڑپ جاتے تھے، علی مرتضیٰ تڑپ جاتے تھے۔ علی نے کس طرح سے زہرا کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا، اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور وہ دن بھی آیا کہ زہرا مرضیہ نے ایک مرتبہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد آپ کی لاڈلی پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی، اگر دنوں پر پڑ جائے تو رات میں بدل جائے، اگر راتوں میں میرے بابا پہاڑوں پہ پڑ جائیں تو ذرہ ذرہ ہو جائیں۔ زہرا مرضیہ اسی غم میں اس دنیا سے چلی گئی، زہرا مرضیہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ہاں عزیزو، ابھی زہرا کا غم کم نہ ہوا تھا علی کے لیے۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کے ضربت لگائی گئی، ایک کے بعد ایک جفاکاریاں ہونے لگی، آل ابا پر جفاکاریاں، پہلے خدا کا رسول گیا، اس کے بعد زہرا مرضیہ گئی، پھر علی مرتضیٰ شہید کر دیے گئے۔ اب عزیزو، اس گھر میں ایک ایسا جنازہ، عزیزو کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، جنازے گھروں سے جایا کرتے ہیں، واپس گھروں میں نہیں آیا کرتے۔ اے میرا مظلوم امام، اے میرے مظلوم امام کے ساتھ 2 باتیں عجیب ہوئی جو دنیا کے کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ عزیزو، گھر میں سب سے زیادہ انسان امن کرتا ہے تو اپنے گھر کو امن و امان سمجھتا ہے، اور گھر میں بھی جو سب سے زیادہ مورث اعتماد ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوا کرتی ہے۔ ہاں عزیزو، امام حسن مجتبیٰ کو ارے دشمنوں نے گھر میں بھی گھیر لیا تھا، ارے جادہ بنت اشعث، ارے جو کہ مورد اعتماد ہونی چاہیے، امام کو اپنے شوہر کو زہر دیتی ہے، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا، ارے زوجہ نے زہر دے دیا۔ جو بیویاں اپنے شوہر کی زندگی کی دعا کیا کرتی ہیں، اسی زوجہ کے ذریعے امام کو زہر دے دیا گیا۔
ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تو نے اپنے اعمال کو انجام دے دیا، اب تو میری بہنوں کو میرے پاس بھیج دے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس جناب زینب اولیاء مقام آئی، جناب کلثوم آئیں، جناب عباس آئے، جناب امام حسین علیہ السلام آئے، تمام کے تمام لوگوں نے حسن مجتبیٰ کو گھیر لیا۔ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے زہر اثر کر جاتا ہے اور اس کے جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو انسان سے بولا نہیں جاتا، میرا امام کچھ کہنا چاہتا ہے، میرا امام کچھ کہنا چاہتا ہے، منہ سے خون بہنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے تشت کو آگے رکھا، امام نے قے کرنا شروع کی، جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، عزیزو کربلا شروع ہو گئی۔ میرا امام کبھی زینب کو دیکھتا ہے آنسو بہاتا ہے، کبھی کلثوم کو دیکھ کے آنسو بہاتا ہے، کبھی حسین کو پاس بلا کے ارے گلے سے لگاتا ہے، ہائے میرا مظلوم امام، ارے جس کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہو۔ کبھی اپنی ازواج کو اشارہ کرتے ہیں، میرے بچوں سے خبردار، ارے حسین کی سرپرستی میں رہنا۔ ہاں عزیزو، زینب اولیاء مقام نے حسن مجتبیٰ کے 72 کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھا، ارے کربلا برپا ہو گئی، مدینے میں کربلا ہو گئی۔ حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی کی آغوش میں دم توڑا، زینب اولیاء مقام کے صاحب نے دم توڑا، حسن امام حسین کے آغوش میں دم توڑا۔ ہاں حسن مجتبیٰ تمام بچوں کو، یتیموں کو حسین کے حوالے کر کر چلے گئے، لیکن حسین ابن علی نے وقت رخصت اپنے بھائی کو یاد کیا، اے بھیا، ارے میرے اپنے بعد اپنے بچوں کو میرے حوالے کر گئے، اے میرے بھیا، ارے میں ان کو کن کے حوالے کر کے جاؤں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسن مجتبیٰ کا شان سے جنازہ اٹھا، امام حسین علیہ السلام آگے ہیں، ابو الفضل العباس ہیں، اور بچے ہیں، جوانان بنی ہاشم ہیں۔ ایک مرتبہ جنازہ چلا، یہ چاہتے ہیں کہ رسول خدا کے جوار میں، نانے کے جوار میں نواسے کو جگہ مل جائے، لیکن ایک مرتبہ کیا دیکھا، تیر انداز وہاں پر کھڑے ہیں، اے حسین جنازے کو واپس لے جاؤ، اگر جنازہ لایا گیا تو کوئی ہم سے برا نہ ہوگا۔ جنازہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ ان مسلمانوں نے جو نبی کا نواسہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نواسے پر تیر چلانے شروع کیے۔ امام حسن مجتبیٰ کے تابوت میں تیر پیوست ہو گئے، یہاں تک کہ جسم اطہر میں تیر لگ گئے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اے بنی ہاشم کے جوانوں مان جاؤ۔ ایک مرتبہ جنازہ واپس لایا گیا۔ عزیزو، ارے آپ عالم دیکھیے کہ مدینے میں زینب اولیاء مقام کا ماجایا ارے دفن ہونے کے لیے گیا ہے، ارے ماجائے کو دفن کے لیے رخصت کیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا، بنی ہاشم چلے آئے، ارے تابوت پہ تیر لگے رہے ہیں۔ زینب اولیاء مقام نے دیکھا، اے میرے بھیا، ارے جگر کے تو ٹکڑے کر ہی دیے، جسم پر تابوت کیسے برداشت کروں؟ ماتم حسین عالم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین، یا حسین۔ ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا،
گیا تھا، تیروں میں گر گیا تھا، فرزند مرتضیٰ کا. ہائے حسن، ہائے حسن، حسن. کیا ملا تجھے اے ظالم قاسم یتیم کر کے، کیا ملا تجھے اے ظالم قاسم یتیم کر کے. کچھ بھی نہ خوف آیا، کچھ بھی نہ خوف آیا دل میں تیرے خدا کا. ہائے حسن، ہائے حسن. روکو ناج مجھ کو ہے چاند فاطمہ کے، روکو ناج مجھ کو ہے چاند فاطمہ کے. دم گھٹ رہا ہے اب تو، دم گھٹ رہا ہے اب تو عباس کی وفا کا. ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن. جاتی نہ کوئی جنگ تھی اولاد مرتضیٰ کی، جاتی نہ کوئی جنگ تھی اولاد مرتضیٰ کی. سارا معاملہ تھا، سارا معاملہ تھا اسلام کی بقا کا. ہائے حسن، ہائے پہچاننے سے قاصر ہر کوئی امیر ہوتا، پہچاننے سے قاصر ہر کوئی امیر ہوتا. قاسم بھرم رکھے گا، قاسم بھرم رکھے گا کچھ اس طرح چچا کا. ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن. ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، اے بھائی سکینہ، اے بھائی سکینہ. یہ رخشت آخر ہے پکارے شہ والا، اے زینب کلثوم رباب اور رقیہ. تم سب پر سلام آخر اللہ کا سوپا، لپٹی ہوئی قدموں سے کہتی تھی سکینہ. اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا، آگے نہ بڑھو بابا، کچھ ہم سے سنو بابا، آرام کرو بابا. بیروئے دل دختر، بیروئے دل دختر، تم لوٹ کر آ جانا. اے کل کی مدد کر، مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. یہ جان گئی بابا، پہچان گئی بابا، قربان گئی بابا. تلواروں میں جاؤ گے پھر تم بھی نہ آؤ گے. بیروئے دل دختر، بیروئے دل دختر، تم ہم کو نہ تڑپانا. اے کوئی مدد کرنے کو آؤ، اے فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. مددگار
الوداع 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 حسین الوداع 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 حسین یہ صدائے فغار یہ مجلس یہ صدائے فغار یہ مجلس ماتم اور نوحہ اور غم کی یہ زینت ماتم اور چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین تیرے مہمان ہے آخری یہ سلام تیرے مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام دل یہ ویران ہے آخری یہ سلام دل یہ ویران ہے آخری یہ سلام دل پریشان ہے آخری یہ سلام الوداع بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق کے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق کے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم گرجیے سال بھر کے کریں گے یہ غم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علام 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 ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے حسین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع بنت احمد کے اے نور عین الوداع بنت احمد کے اے نور عین الوداع ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق کے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق کے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے
خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 حسین الوداع 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 حسین یا 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 حسین 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 بر محمد و آل محمد صلوات زیارت